آج کا یہ موضوع ہے کہ ماسونیت کیا ہے۔ ماسونیت کو فری میسنری، انگلش میں فری میسنری یا فری میسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عربی میں اسی کا ترجمہ الماسونیہ کر دیا گیا۔ اردو میں ماسونیت کا لفظ یا فری میسن تحریک کا استعمال ہوتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس تحریک سے واقف ہیں۔ یہ تحریک بڑی خفیہ قسم کی تحریک ہے، بڑی رازدارانہ ہے، بڑی شیطانی تحریک ہے، بڑی گہری ہے، بڑی پرپیچ ہے۔ اس کو جن لوگوں نے سمجھا اور جو لوگ اس کے ممبر بنے اور اس کے مختلف مرحلوں سے گزرے، ان سے اتنے پکے عہد لیے جاتے ہیں کہ اگر وہ ان سے ہٹتے ہیں تو انہیں مار دیا جاتا ہے۔ کوئی اگر بچ سکا اور اس کے بعد اس کو یہ موقع ملا کہ وہ اس تحریک کا تعارف کرائے، تو اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس تحریک کی معلومات لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئی۔ آج بھی یہ تحریک خفیہ طریقے پر دنیا کے مختلف ملکوں میں کام کر رہی، اور یہ تحریک ظاہری اعتبار سے بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا عنوان، بہت اچھے مقاصد، بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے خالص ہیومینیٹیرین ایک تحریک ہے، انسانی بنیادوں پر قائم ہے اور جس کا کام صرف رفاہی ہے۔ لیکن واقع یہ ہے کہ بڑی سازشی، بڑے مکر و فریب کی اور بہت خطرناک، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ابلیسی شیطانی دجالی تحریک ہے تو یہ بات مستبد تو کیا ہوتی، بالکل قرین قیاس ہے۔ اور اس کی جو سازشیں ہیں پھر بھی ان سب کا واضح بیان نہیں ہو پاتا۔ تو بہرحال آج کی اس نشست میں ماسونیت کا، فری میسنری کا تعارف مقصود ہے، تاکہ جو بھی سامعین ہیں، اور خاص طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے جو مدرسین ہیں اور جو طلباء ہیں وہ خاص طور پر واقف ہوں، اور جو بھی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کون سی سازشیں ہیں۔ اور یہودیوں نے جو تحریکیں چلائی ہیں، جن میں آپ کو صہیونیت کا تعارف کرایا گیا بڑی تفصیل کے ساتھ، زائنزم کیا ہے، زائنسٹ کون ہوتے ہیں، اور جو اسرائیل کی اسٹیٹ ہے یہ اصلاً یہودی اسٹیٹ نہیں ہے، وہ ایک زائنسٹ اسٹیٹ ہے۔ تو جو بھی آپ کے سامنے دو اسباق رکھے گئے، ان سے بات واضح ہو گئی کہ بڑی خطرناک تحریک ہے زائنسٹ تحریک، بڑی دردناک اس کے کارنامے رہے ہیں، اور یہ بڑی درندہ صفت تحریک ہے، اس کا ذکر ہوا۔ آج اس مختصر سی نشست میں ماسونیت کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور یہ ایک سلسلے وار دروس پیش کیے جا رہے ہیں، جن سے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ واقف ہوں۔ اور یہ تحریر کرنل عبداللہ تل کی تحریر ہے، جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ وہ بڑے واقف کار تھے اور اندر کی باتیں خوب تفصیل سے جانتے تھے، ایک بڑے مفکر تھے، فلسطینی مفکر تھے۔ تو بہرحال اس موضوع پر آج بات پیش کی جاتی ہے کہ ماسونیت جو ہے وہ ایک قدیم خفیہ یہودی تحریک ہے، جس کی تاریخ یہودیوں کی ابتدائی تاریخ کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ بعض یہودیوں کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان نے جزیرہ نما سینا میں پہلی ماسونی محفل کا آغاز کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان پر الزام ہے ان بدماشوں مجرموں کا، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان محفل ماسونی کے استاذ اعظم تھے۔ نعوذ باللہ، حضرت سلیمان اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے۔ تو حضرت سلیمان کے بارے میں تو ہم وہ جانتے ہیں جو قرآن میں آیا۔ ماسونیت بہت سے مرحلوں سے گزری ہے، لیکن ہمیں 18ویں، 19ویں اور 20ویں صدی میں ماسونیت کے کردار کو سمجھنا ہے،
جس نے یہودیوں کے لیے یورپین اور امریکن حکومتوں پر اپنا اثر و نفوذ قائم کرنے کی راہ ہموار کی۔ 1717 میں یہودیوں نے ماسونی تعلیمات اور اس کے رموز و اشارات پر نظر ثانی کی اور برطانیہ اور امریکہ کے پروٹسٹنٹ ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی سال انہوں نے برطانیہ کی محفل اعظم قائم کی۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ ماسونی تحریک کا ادارہ قائم کرتی ہیں تو اس کو محفل اعظم یا محفل ادنا وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اپنا تعارف انہوں نے آزاد معماروں، فری میسنز، فری کے معنی آزاد اور میسن معنی معمار، اس نام سے انہوں نے اپنا تعارف کرایا، حالانکہ وہ خفیہ طاقت کے عنوان سے معروف تھے۔ انہوں نے ماسونیت کے مقاصد اس طرح متعین کیے: آزادی، بھائی چارہ، برابری۔ یہ مقاصد صرف فریب ہے، کیونکہ اصلاً ماسونیت کا مقصد عالمی یہودیت کی خدمت اور دنیا پر اس کا اقتدار قائم کرنا ہے۔ لیکن جلد ہی برطانیہ کی ماسونی محفل نے اپنے مندرجہ ذیل مقاصد کا اعلان کیا۔ نمبر 1، یہودیت کی حفاظت۔ نمبر 2، عام مذاہب اور بالخصوص کیتھولکس کی مخالفت۔ اور نمبر 3، الحاد اور اباحیت کو دنیا کی قوموں میں پھیلانے کی کوشش۔ اب آپ غور فرمائیے کہ عنوان جو دیا گیا کیسا خوبصورت ہے کہ ماسونیت، فری میسن جو تحریک ہے اس کا مقصد ہے آزادی، اور اصلاً اس کا مقصد ہے بدترین غلامی۔ کہا جاتا ہے بھائی چارہ، اور اصلاً فریب اور سازش، اور پھر کہا جاتا ہے برابری، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو اور باقی تمام لوگوں کو گوئم، ملیچ، گندہ شمار کیا جائے، اور ان کو پھر حیوانات سے بھی کمتر شمار کیا جائے، جب چاہے ان کو مار دیا جائے۔ یہ اس کے عملاً مقاصد ہے۔ برطانیہ سے ماسونی محافل کا سلسلہ کچھ اس طرح دراز ہوتا گیا کہ پہلی ماسونی محفل پیرس میں 1732 میں قائم ہوئی، جبل طارق کے علاقے میں 1787 میں، جرمنی میں 1733 میں، پرتگال میں 1735 میں، ہالینڈ میں 1745 میں، سوئٹزرلینڈ میں 1740 میں، ڈنمارک میں 1745 میں، اٹلی میں 1763 میں، بلجیکا میں 1765 میں، روس میں 1771 میں، سویڈن میں 1773 میں، اور انڈیا میں 1752 میں جو پہلی محفل قائم ہوئی۔ 1733 میں امریکہ میں سرکاری ماسونی محفلوں کا قیام ہونا شروع ہوا۔ پہلے نیو یارک میں، پھر بوسٹن اور پھر دیگر اہم شہروں میں محفلیں قائم کی گئیں۔ 1907 تک امریکہ میں بڑی محفلیں 50 سے زیادہ قائم ہو چکی تھیں، جن کے ماتحت ملک بھر میں ہزاروں محفلیں تھیں، اور جن سے 1 ملین سے زیادہ امریکی افراد وابستہ تھے۔ برطانیہ کی محفل اعظم کے توسط سے کینیڈا اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، مصر اور شرق اوسط میں محفلیں قائم ہوئیں، جن کا قبلہ برطانیہ کی محفل اعظم قرار پائی۔ ماسونیت کے 3 مرحلے: ایک ابتدائی رمزی مرحلہ، دوسرا درمیانی ملوکی مرحلہ، تیسرا عالمی جو منتخب بزرگان اسرائیل پر مشتمل ہے۔ مبتدی جو ہوتا ہے ماسونی ممبر بننے کے لیے یہ قسم کھاتا ہے: میں کائنات اعظم کا نقشہ بنانے والے کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انجمن کے عہد کے خلاف نہیں کروں گا، اور اس کے راز افشا نہیں کروں گا، نہ اشارے سے، نہ گفتگو سے، اور نہ حرکات و سکنات سے، نہ میں اسے لکھوں گا، نہ اسے چھاپ کر، نہ کھود کر یا تصویر کے ذریعے پھیلاؤں گا۔ میں اس پر راضی ہوں کہ اگر میں قسم کے خلاف کروں تو میرے دونوں ہونٹ جلتے ہوئے لوہے سے جلا دیے جائیں، اور میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور میری گردن کاٹ دی جائے، اور ماسونی محفل میں میرے جسم کو لٹکا دیا جائے تاکہ دوسرے ممبر کے لیے عبرت ہو، پھر میرا جسم جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی جائے تاکہ میرے گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رہنے پائے۔ یہ قسم ہے جو ماسونی ممبر کھاتا ہے۔
معصونی شخص جب معصونی مقامات طے کر کے صدور محفل کا اعتماد حاصل کر لیتا ہے، تب اس کی شخصیت کو مٹا کر اس کے خاندان، اس کی سوسائٹی اور اس کے ماحول سے اس کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ کوئی تعلق اس کا اب خاندان سے نہیں رہتا ہے، اس کی اپنی سوسائٹی سے نہیں رہتا ہے، اس کے تمام سابق روابط و تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر اس سے یہ قسم لی جاتی ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہر انسان سے اپنے ہر طرح کے تعلقات منقطع کرتا ہوں، جیسے باپ، ماں، بھائی، بہن، شوہر یا بیوی یا اقارب اور دوست و احباب جن کے ساتھ میں نے امانت اور اطاعت کا معاہدہ کر رکھا تھا یا شکر گزاری اور خدمت کا، ان سب سے اپنے تعلقات توڑتا ہوں۔ مسٹر سینڈرسن اپنی کتاب دیٹ وچ واز لاسٹ، جو برطانیہ میں 1723 میں شائع ہوئی، وہ لکھتا ہے کہ یہ اس آخری مرحلے کی بات ہے جب ماسونی تحریک اپنے نئے لباس میں سامنے آئی۔ وہ لکھتا ہے کہ it is very easy now but quite unfair to criticize the founders for introducing Judaic traditions. They had gone a very long way by suppressing the New Testament for the sake of harmony between Christian and Jew. وہ کہتا ہے کہ بہت آسان ہے لیکن خلاف انصاف ہے کہ ہم ان بانیوں پر تنقید کریں جنہوں نے یہودی روایات کا تعارف کرایا۔ انہوں نے ایک طویل کوشش عہد جدید انجیل میں تحریف کی تاکہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر سکیں۔ خفیہ سوسائٹی جو ہاٹ وینٹے رومین کے یہودی صدر پیکولو ٹائگر نے 1822 میں قائم کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ہاٹ وینٹ سوسائٹی کسی بھی ممکن ذریعے سے اس کی کوشاں ہے کہ زیادہ سے زیادہ حکام ماسونی تحریک سے وابستہ ہو جائیں۔ شاہی خاندان کا خون رکھنے والے حکام اور باشندگان شہرت کے بہت خواہاں ہوتے ہیں، لہذا انہیں یورپین ماسونی تحریک کے لیے تیار کرو۔ ہاٹ وینٹ سوسائٹی اپنے تئیں اس ترقی کے لیے بھرپور فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ ابھی انہیں چاہیے کہ ایسے شہزادگان پر توجہ مرکوز کریں جو ذہنی طور پر متاثر ہیں، سازشی، فریبی اور بیکار ہیں۔ یہ بیچارے نواب اور شہزادگان ہمارے کاس کے لیے مفید ہوں گے، حالانکہ وہ سمجھیں گے کہ وہ اپنے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی چال ہوگی، اور ہمیں ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو ان سازشوں میں داخل ہونا چاہیں گے اور سمجھیں گے کہ کھیل انہوں نے جیتا۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ عرب ممالک کے جو شہزادگان، جو ڈکٹیٹر، جو بادشاہ، جو امراء ادھر رہے، یہ جو 100-150 سال کا عرصہ ہے، ادھر جو بھی ایسے حکام رہے ہیں، شاید ان میں سے بعض مستثنیٰ ہوں، یہ سب کے سب کسی نہ کسی طرح ماسونی تحریک سے جڑے ہوئے تھے، اور بڑی چالاکیوں سے یہودیوں نے ان کا استعمال کیا، اور یورپین کنٹریز میں ان کو بڑا مقام دیا گیا، ان کا بڑا اکرام ہوا، ان کو سروں پہ بٹھایا گیا، اور یہ بھول گئے، یہ سمجھے کہ مغربی دنیا ہماری عزت کر رہی ہے، ہمارا اکرام کر رہی ہے۔ یہ اس بھول میں مبتلا ہوئے اور وہیں سے یہ شکار ہو گئے۔ 1861 میں ایک یہودی تعارفی پمفلٹ لیورائٹ اسرائیلائٹ میں یہ لکھا گیا کہ یورپین ماسونی تحریک کی روح یہودیت کے بنیادی عقائد کی روح ہے۔ اس کی زبان، مثالیں، اصطلاحات وہی ہیں، بلکہ تنظیم بھی وہی ہے، اور جو امیدیں ماسونی تحریک کے لیے روشنی فراہم کرتی ہیں اور اس کے لیے مددگار ہے، وہی امیدیں اسرائیل کے لیے بھی روشنی کی کرنیں ہیں اور اس کو قوت بہم پہنچاتی ہیں، اور اس کی تاج پوشی ایسی شاندار عبادت گاہ سے ہوگی جو یروشلم کے علامتی فاتحانہ مرکز میں ہوگی۔ وہ بھی یاد رکھیے، یروشلم وہ القدس شہر کو کہتے ہیں، اور القدس شہر کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنا رکھا ہے،
اور یہیں پر وہ نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو ڈھا کر ہیکل سلیمانی یعنی قصر دجالی تعمیر کریں گے، جس میں دجال دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن کر بیٹھے گا۔ 1866 میں حاخام ڈاکٹر اسحاق وائز نے میگزین اسرائیلائٹ امریکہ اشاعت 3 اگست میں لکھا، ماسونی تحریک ایک یہودی ادارہ ہے جس کی تاریخ، اس کے مراتب اور گریڈز، تعلیمات اور خفیہ کلمات، کوڈ ورڈز شروع سے اخیر تک یہودی ہیں۔ 1901 میں یہودی تعارفی کتابچے یورپین فری میسن میں جو نیو یارک میں شائع ہوا، کہا گیا تھا یورپین ماسونی تحریک ایک ایسی عمارت ایک تعمیر کرے گی جس میں اسرائیل کا خدا ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ 1938 کی بات ہے کہ یہودی میگزین جو لی سمبلزم شمار جولائی میں تحریر کیا گیا تھا کہ یورپین ماسونی شخص کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہودی نسل کی عظمت کا قائل ہو، جس نے عقل و دانش کے خدائی معیار کو قائم رکھا ہے۔ فلاڈیلفیا کی اس سے 1906 میں شائع ہونے والی فری میسن انسائکلوپیڈیا میں لکھا گیا، لازم ہے کہ ہر محفل ماسونیت کا مرکز یہودی ہیکل کا رمز ہو، اور حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ ہر استاد اپنی کرسی پر یہودی بادشاہ کا نمائندہ ہو، اور ہر فری میسن یعنی ماسونی یہودی ورکر کی تصویر ہو۔ یہودی انسائکلوپیڈیا اشاعت 1903 جلد 5 صفحہ 503 پر لکھا گیا، فنی زبان، اشارات، روایات و رسومات جن پر یورپین ماسونیت عمل پیرا ہے، یہودی مثالوں اور اصطلاحات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں تمام سرکاری خطوط و دستاویزات پر جو تاریخیں درج کی جاتی ہیں وہ یہودی تقویم اور صہیون کے مطابق درج کی جا رہی ہیں، اور حروف تہجی بھی عبرانی کے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ماسونیت کی خفیہ تعلیمات جنسی عمل کو مقدس قرار دیتی ہیں اور اباحیت کو پھیلانے کی مکمل آزادی فراہم کرتی ہیں۔ پوری دنیا میں جو فلم انڈسٹریز ہیں، پوری دنیا میں جو ہیجان انگیز جنسی تحریک پیدا کرنے والی جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور اس طرز کے فلمی ادارے ہیں، وہ سب یہودیوں نے قائم کروائے ہیں۔ یہودیوں کا مقصد یہ ہے کہ دین ختم کر دیا جائے، اخلاق تباہ کر دیے جائیں، انسان کو حیوان بنا دیا جائے، اور اس کی جنسی خواہشات کو بھڑکا کر اس کو ہر صحیح فکر سے دور کر دیا جائے۔ دیکھیے، وہ کہتے ہیں ہماری تمنا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی وجود میں لائی جائے جس میں جنسی عمل کی بالکل آزادی ہو۔ ہم ایسے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اپنے اعضائے تناسلی کے بارے میں نہ شرمائیں۔ آج جب کہ عیسائی تمدن غالب ہے، ہمیں بہت سی دشواریاں ہیں، لیکن آغاز عملاً ہو گیا ہے، جو کتنا ہی محدود کیوں نہ ہو، کامیاب تجربہ ہے۔ وسیع پیمانے پر ہماری کامیابی یقینی ہے اگر ہم نوجوانوں کو کچی عمر سے ان جدید خیالات اور فیشن کی غذا فراہم کریں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ سمجھیں کہ پیدائش کے وقت سے ہی اعضائے تناسل کو تقدس حاصل ہے۔ ہم ان کے اندر بچپن سے، ابتدائی تعلیم سے اس طرح جنسی ہیجان پیدا کریں گے کہ شرم و حیا کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی، اور اباحیت کو ایسا رواج دیا جائے گا کہ دین کا کوئی حوالہ باقی نہیں رہے گا، اخلاقیات کا ہر سبق مٹا کے رکھ دیا جائے گا۔ اس طرح خود یہودیوں کے اعترافات اور اقرار سے یہ بات واضح ہے کہ ماسونی تحریک شر پسندانہ ذہن کا نتیجہ اور یہودیوں کے تباہ کن اور خبیث مقاصد کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، جس کا ایک اہم نشانہ قائدین اور زعماء، حکام اور رؤساء رہے، جن کی کردار کشی کی مہم چلائی گئی۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر حاکم کی کردار کشی کر کے اسے شکار کر لیا جائے تو اس کی قوم کو شکار کرنا بہت آسان ہے۔
آج جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں خلیجی ملکوں کی بالعموم، اس میں یہی ہے کہ ان کے حکام ماسونی تحریک کے شکار ہو چکے ہیں، اور ماسونی تحریک نے ان کو بے حیا بنا دیا ہے، اباحیت پسند بنا دیا ہے، ان کو مادر پدر آزاد کر دیا ہے، ہر ظلم کا عادی بنا دیا ہے۔ یہ سب ایک لمبے عرصے سے کیا گیا ہے۔ بہرحال تو تخریبی مقاصد کے لیے ان حکام کا استعمال کیا گیا، ان کو فری میسن تحریک سے وابستہ کیا گیا، اور خود ان کی رعایا اور قوموں کے مفادات سے انہیں دور رکھا گیا، بلکہ در حقیقت ان کا اس طرح ذہن بنایا گیا، ایسی تربیت کی گئی کہ ان کی فوج عوام کی دشمن ہو، ان کی پولیس عوام کی دشمن ہو، ان کے ادارے عوام کے دشمن ہو، وہ عوام کو کچلیں، عوام کو دبائیں، عوام کو بھوکا رکھیں، عوام کو ایسا کر دیں کہ وہ بے بس قسم کی رعایا ہو۔ عام طور سے معصونیت کے مقاصد نگاہوں سے اوجھل رہے ہیں، اور اسے ایک انسانی خدمت والی ترقی یافتہ بین الاقوامی تنظیم سمجھا گیا۔ دنیا کے اکثر زعماء و قائدین اور مفکرین اس سے کسی نہ کسی حیثیت سے متاثر رہے، خاص طور سے یورپ کو اس کے شکنجے میں بری طرح کسا گیا۔ یورپ کے شاہی خاندانوں میں 18ویں، 19ویں اور 20ویں صدی میں اس تحریک کو زبردست اثر و نفوذ حاصل ہوا۔ شاہ ایڈورڈ اول کو چھوڑ کر برطانیہ کے تمام بادشاہ اور تاریخ کی اہم شخصیات ماسونی تحریک کی اندھی مقلد تھی۔ یہ جو لمبے عرصے تک ذہن سازی کا کام ہوا اور ماسونی محفلیں بنائی گئیں اور ان سے حکام کو، عمرا کو، بڑے بڑے جاگیرداروں کو جوڑا گیا، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ یورپ جو عیسائیوں کا رہا، آج بھی وہاں عیسائی مذہب ہے، وہ یورپ جو ان عیسائیوں کا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو سڑی گالیاں دیتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ ان کی نبوت نہیں مانتے بلکہ ان کو وہ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے یہ ممکن ہوا کہ عیسائی دنیا، ظاہر ہے کہ عیسائی عوام نہیں، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلتے ہیں ان مجرموں کے خلاف، لیکن عیسائی حکومتیں، ان سب کو ماسونیت نے، فری میسن تحریک نے، یعنی یہودیوں کی سازش نے ایسا شکار کیا ہے، اپنے پنجے میں اس طرح سے انہیں دبوچ لیا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اور غزہ پر بمباری ہو رہی، سب جانتے ہیں کہ یہ عیسائیت کے خلاف ہے، حضرت عیسیٰ نے رحم دلی سکھائی تھی، سب جانتے ہیں کہ انسانیت کے خلاف ہے، سب جانتے ہیں کہ اس کا کوئی جواز نہیں، لیکن برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی ذلت کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے کمینہ پن کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے اس عالم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیسے درندے ہوں، کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں، سور کی طرح گندے اور خبیث اور ناپاک ہیں، اور وہ ساتھ دے رہے ہیں ظالموں کا، مجرموں کا، خبیثوں کا، ان کا جو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ امریکہ جو بڑی سپر پاور بنا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ سپر پاور بنا ہی اسی لیے کہ وہ دین ختم کر دے، اخلاق ختم کر دے، انسانیت ختم کر دے، اور دنیا مظلوموں کی ہو یا دنیا میں ایسے لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ امریکہ کا جو آغاز ہوا، اس کی حکومت کا جو آغاز ہوا، وہ ریڈ انڈینز جن کو انہوں نے کہا، یعنی جو اصلاً امریکہ کی آبادی تھی لاکھوں کی تعداد میں، ان کے قتل عام سے آغاز ہوا۔ پہلے اس بدماش حکومت نے وہاں کی اصل آبادی کا قتل عام کیا تھا اور ان کو ریڈ انڈینز کہا تھا۔ اس کے بعد خون کی ندی میں نہا کر، خون پی کر اس حکومت کا آغاز ہوا تھا جو امریکن حکومت کہلاتی ہے۔ اس لیے اس سے کسی خیر کی امید رکھنا اور اس سے دوستی کرنا اور اس کی تابعداری اختیار کرنا، یہ صرف ان کا کام ہے جو سور ہیں، خنزیر ہیں، جو بندر بنا دیے گئے ہیں، کتوں سے بھی بدتر ہیں، اور جو زمین کے کیڑے ہیں، زہریلے سانپ ہیں۔ کوئی انسان ان کے تابع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سن لیں مسلم ملک، سن لیں ان کے عوام کہ جو ان پر حکومت کرنے والے ہیں وہ امریکی کتے ہیں، حکومتوں کے جو کارندے ہیں وہ بندر سور ہیں۔ جب تک وہ امریکہ کے ماتحت ہیں، امریکہ کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں،
کیسی عجیب بات تھی کہ امریکہ کے ایک چھوٹے سے گندے ناپاک مجرم انسان کے اشارے پر پاکستان کی ایک حکومت توڑی گئی اور ایک بندروں کی حکومت قائم کی گئی، اور یہ سب کام چیف کرتے رہے، امریکی کتے کرتے رہے، لیکن شرم ختم ہو گئی۔ لوگ جانتے ہیں کہ نکلیں گے، ظاہر احتجاج کریں گے تو ہزاروں کو جیل میں سڑا دیا جائے گا۔ یہ وہ مجرم ہیں، یہ خبیث لوگ، درندہ صفت جو امریکہ کی ماتحتی میں ہے۔ امریکہ کی ماتحتی میں سعودی عرب بھی ہے، امارات بھی ہے، افسوس ہے کہ قطر بھی ہے، اور مصر تو ہے ہی، وہ تو امریکہ کے تلوے چاٹ چاٹ کر جی رہا ہے، تلوے چاٹ کر ہی اس کی غذا پوری ہوتی ہے، اور اسی طرح اور ممالک کا حال ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ممالک اللہ کی نظر میں، پیغمبروں کی نظر میں، انسانوں کی نظر میں منحوس ہیں، بدبخت ہیں، ملعون ہیں۔ ان کا خاتمہ ہی ضروری ہے، ان کے خاتمے سے زمین پاک ہو سکتی ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ بہت سے عرب حکمراں اور رؤسا بھی ماسونی تحریک کی زد میں بہتے رہے، ان میں سے بعض ناواقفیت کی وجہ سے شکار ہوئے اور بعض ذاتی اغراض و مفادات کے پیچھے ماسونیوں کے شریک کار تھے اور ہیں۔ ماسونی تحریک کی خطرناکیوں اور تخریبی سازشوں اور مفسدانہ کارروائیوں کے بارے میں بہت کچھ شائع ہو چکنے کے بعد بھی بعض عرب حکومتیں ماسونی مراکز کے قیام کی اجازت دیتی، جاننے کے باوجود، تحقیقات آ چکے ہیں، کتابیں پڑھ چکے ہیں اور اس کے راز افشا ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی وہ ایسے غلام ہیں اور ایسے تابع فرمان ہیں اور ایسے گھٹیا اور کمینے ہیں کہ وہ اپنے ملکوں میں ماسونی مراکز کے قیام کی اجازت دیتے ہیں۔ عالم عربی میں ماسونی محفلوں سے تعلق رکھنے والے اور ذمہ دار، جن کو وہاں ان کی اصطلاحات کے مطابق استاذ اعظم اور سیکریٹری اعظم اور قطب اعظم کے بے معنی اور کھوکھلے خطابات سے نوازا جاتا ہے، اپنے تعلق کے سلسلے میں دور اذکار تعویلات کرتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے یہ کلب اور لاج یا ماسونی محفل خالص عربی ہیں، ان کا یہودیت یا صہیونیت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بولتے ہیں یہ کتے۔ اگر وہ واقعتاً ایسا سمجھ رہے ہیں تو ان کی بھول کی اور نادانی کی کوئی انتہا نہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس خبیث جرثومے کو اپنے ملک سے کھرچ کر نکال دیں، ورنہ نتائج ظاہر ہیں اور بے انتہا تباہ کن، اور سب کے مشاہدے میں یہ منظر اس وقت آ رہا ہے، دکھ رہا ہے کہ کتنے کمینے ہیں یہ عرب حکام، کتنے ذلیل ہیں، کتنے گھٹیا، کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ قتل عام دیکھ رہے ہیں، بچوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا، مسجدوں کو ڈھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اسپتالوں پر حملے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد تماشے بازی میں لگے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، بدقماشیاں کر رہے ہیں۔ ان میں شرم نہیں، ان میں حیا نہیں۔ اس لیے اب راستہ کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے کہ جو صحیح شعور رکھنے والے عوام ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ اٹھیں اور اس پورے نظام کو تہو بالا کر دیں۔